بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت سخن پیش کرنا مفکر اسلام معاشرہ پروفیسر مولانا محمد تصور سلفی صاحب انشاءاللہ بڑا سونا جاندار عالمانہ فاضلانہ خطاب فرماندن، اور انہاں تو بعد انشاءاللہ تسی من پسند تے دل پسند تے جلیبی تے رس گلے تے غلام جامنہ دی مٹھاسی بھول جاؤ گے جو انہوں نے تو انہوں قرآن سنایا۔ میری مراد مولانا نفیس الرحمان صاحب، بیٹھو گے انشاءاللہ؟ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی الکتاب العزیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع یعنی قاطع رحم۔ عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، انشاءاللہ اگر آپ دل جمعی کے ساتھ سنیں گے اللہ بڑا نفع عطا فرمائے گا۔ بڑا ہی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ دے کر جاؤں۔ آج میں ایک ایسے عمل کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، اگر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو بندے کی حج بھی قبول ہے، نماز بھی قبول ہے، بندے کی ہر نیکی قبول ہے، لیکن اگر اس کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ چاہے وہ حج کرنے والا ہو، 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا ہو، اللہ اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا اگر اس کو ترک کر دے۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں انشاءاللہ جو دعویٰ کروں گا اس کے دلیل پیش کروں گا، وہ ہے صلہ رحمی۔ جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ بندہ عمل کس لیے کرتا ہے؟ جنت کے اصول کے لیے عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے جنت کے اصول کے لیے، حج کرتا ہے جنت کے اصول کے لیے، کوئی بھی نیکی اور خیر کا عمل کس لیے کرتا ہے؟ کہ مجھے جنت مل جائے، اللہ خالق المالک راضی ہو جائے اور مجھے جنت الاٹ کر دی جائے، بندہ اس لیے عمل کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے لفاظ کی کیا اہمیت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے لفاظ ہیں، بخاری کی حدیث ہے، محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع یعنی قاطع رحم۔ فرمایا وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جنت کے اندر۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے محبوب پیغمبر کون داخل نہیں ہو سکتا؟ فرمایا قاطع رحم، جس نے رشتہ داری کو کاٹ دیا۔ ہمارے اندر انا ہے، اتنی اناپ پرستی ہے، اتنے سال گزر گئے، بھائی آپس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر راضی نہیں ہے، عمل بڑے بڑے کرتے ہیں، نیکی اور خیر کے پہلی صف کا نمازی ہے، لیکن اس کا بھائی اس سے ناراض ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اس کو فرما دیا۔ بندہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے 2 چیزوں سے پریشان ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک بڑا عظیم حل بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ یا تو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے، روزی روٹی کے اندر بندے کو تنگی آ گئی، کوئی ازمائش آ گئی، بندہ پریشان ہو گیا۔ دوسری چیز ہے بندہ عمر کی وجہ سے پریشان ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری عمر بڑھا دی جائے اور میری عمر کے اندر برکت رکھ دی جائے، صحت والی عمر ہو جائے۔ اچھا کرنا کیا پڑے گا؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ رزق بھی وافر مقدار کے اندر مل جائے اور صحت والی زندگی بھی مل جائے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ یہ چاہتا ہے، فرمایا محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی عسرہ فلیصل رحمہ۔ فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دی جائے، اللہ خالق المالک اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دے اور عمر کے اندر برکت ڈال دے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ اگر تم چاہتے ہو رزق کے اندر اللہ فراخی کر دے،
میں بھی امیر ہو جاؤں. ہر بندہ یہی چاہتا ہے. رزق روٹی کی وجہ سے پریشان ہے, صلہ رحمی کرے, اللہ خالق المالک رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے. اور جتنی مرضی بیماری آ گئی, ڈاکٹر نے جواب دے دیا, اللہ کی قسم اللہ کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے. دنیا کے اندر دوا خانے بڑے ہیں لیکن شفا خانہ اللہ کے پاس ہے. اگر تم ہسپتال کے چکر لگا لگا کر تھک گئے ہو تو اب کیا عمل کرنا ہے؟ اگر بھائی ناراض ہے اس سے سلو کرنی. یار کر کے دیکھو نا, محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے. اور اسی طرح محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. صلہ رحمی کی سب سے جو زیادہ حقدار ہے وہ ماں باپ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جس کو ذلیل کیا جاتا ہے وہ ماں باپ ہے. ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے, بیوی کے پیچھے لگ کر ماں کو مار دیا, باپ کو مار دیا. بیوی مل جائے گی, ماں باپ نہیں ملیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا 4 شادیاں ہیں, ایک اگر بیوی فوت ہوتی ہے دوسری بیوی سے بندہ نکاح کر لیتا ہے, لیکن اگر ماں چلی جائے, دنیا فانی کو چھوڑ کر چلی جائے, کہاں سے ماں کو لوگ ہوئے؟ دوبارہ ماں نہیں آئے گی, بیوی مل جائے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو بیوی کے حقوق نہ دو, ہاں جو اس کے حقوق بنتے ہیں اس کو بھی دو, لیکن ماں کا حقوق زیادہ ہے. اور اللہ خالق المالک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے. اللہ خالق المالک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. اللہ خالق المالک آسمانوں سے فیصلہ اتارتے ہیں تیرے اور میرے لیے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اگر عبادت کرنی ہے, سجدہ سجود کرنا ہے, رکوع کرنا ہے, تو اللہ خالق المالک کے سامنے اور احسان کرنا ہے, نیکی کرنی ہے والدین کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اللہ خالق المالک یہ ہمیں سمجھانا چاہتے, حکم دینا چاہتے کہ ہم نے اپنے عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے اور احسانات صرف اپنے والدین کے ساتھ بھی کرنی. عزیز ساتھیو, واجب القدر بھائیو, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ سب سے افضل عمل کون سا ہے, نیکی سب سے بڑی کون سی ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتہا, وقت پر نماز پڑھنا. فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا بر الوالدین, والدین کے اس نے سلوک کرنا, نیکی کرنا, یہ نماز کے بعد سب سے بڑی نیکی. فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس کے بعد سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنا. جہاد اسلام کی کوہان ہے, جہاد میں سے اسلام کو عزت ملی ہے, جہاد میں سے اسلام پھیلا ہے, لیکن اس سے بڑھ کر جو عمل ہے وہ والدین سے اس نے سلوک کرنا, نیکی کرنا. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا میں تجھے بتا دوں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ بتلا دیجئے. فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین. سب سے جو بڑا گناہ ہے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا. داتا, دستگیر, لجپال, غوث اعظم, روزی دینے والا, بگڑی بنانے والا, اولادیں دینے والا صرف اللہ ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کا اختیار کسی اور کو دے دینا اس کو شرک کہتے ہیں. اللہ خالق المالک فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے. اور فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین, اللہ نے اپنا بھی حق بیان کیا, ساتھ والدین کا بھی حق بیان کیا. سجدہ کرنا ہے اللہ کو کرنا ہے, الاشراک باللہ وحقوق الوالدین, اور اپنے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں. عزیز ساتھیو, واجب القدر بھائیو, موضوع بڑا لمبا ہے لیکن مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. یہ احادیث آپ نے سن لی, اب نبی علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھنا چاہتا ہوں. محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ فتح ہوا, صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام آج بدلہ کا دن, ہم بدلہ لیں گے. مکے والے کون لوگ تھے؟ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے.
کون کون سا ظلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو معاف کر دی۔ ہمارے رشتہ دار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، طرح طرح کے ظلم کیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر سے نکال دیا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اگر ہمارے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر ظلم ہوئے ہیں تو یار پھر تو ہمارا حق بنتا ہے ناراض ہونے کا، لیکن اللہ کی قسم اتنے بڑے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے نہیں ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لڑائی، چھوٹی چھوٹی، یہ کاغذوں کے پیچھے، پیسوں کے پیچھے، زمین کے چند ٹکوں کے خاطر ہم ایک دوسرے سے کتا تلقی کر لیتے ہیں۔ اور یہ زمین، کتنے مالک اس زمین کے گزر گئے، ایک دن آئے گا تو اور میں بھی قبر کے اندر چلے جائیں گے، اس کے مالک نیا بن جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجیے، سگے بھائی انہوں نے تھپڑ مارا، کتنی طرح کے ظلم کیے، کنویں کے اندر پھینک دیا، کنویں والوں نے نکالا، کہا یہ ہمارا غلام ہے اور بھاگ کر آیا ہے، چند ٹکوں کی خاطر اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ہاتھ بکے، مصر کے اندر گئے، منڈی کے اندر ریٹ لگا، منڈی کے اندر جا کر بکے، اور قید کے بھی اندر گئے یوسف علیہ السلام بھائیوں کی وجہ سے، لیکن اللہ خالق المالک نے جب تخت دیا، بھائی بھیک مانگنے کے لیے آئے، تو اللہ خالق المالک کیا فرماتے ہیں؟ انہیں معاف کر دیجیے۔ اور یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ اگر بڑے بڑے بھی ظلم ہو جائیں تو معاف کر دینا ہے۔ معافی بہت بڑا عمل ہے، معافی کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اپنے ہارون بھائی کے لیے، اللہ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میں لوگوں کو بات نہیں سمجھا پاتا، اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبوت عطا کر دے۔ بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں، کبھی ہم نے بھی اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ میرا بھائی فلاں معاملے کے اندر پھنس گیا ہے، اللہ تو اسے نجات دے دے، ہمیں دعا کرنی چاہیے، لیکن ہم اپنے معاملات کے اندر، اپنی انا پرستی کے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی۔ ہمیں چاہیے ہم معاف کر دیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، فرمایا اس کا کوئی بھی عمل اللہ خالق المالک کے ہاں پہنچتا ہی نہیں۔ درمیان کے اندر، زمین اور آسمان کے درمیان کے اندر اس عمل کو روک دیا جاتا ہے جب تک وہ بندہ سلو نہیں کر لیتا۔ اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے باوجود، 13-14 لاکھ لگانے کے باوجود اگر حج قبول نہیں ہوتا تو کوئی فائدہ ہے کرنے کا؟ اگر ہم پہلی صف کے نمازی ہیں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن نماز اگر قبول نہ ہو تو یہ ٹکرے ہیں، یہ نمازیں نہیں ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کی قبولیت کو ڈھونڈنا چاہیے کہ پتہ نہیں ان کی قبولیت کہاں ہے، صلہ رحمی کے اندر ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح کریں، ان سے جا کر معافی مانگیں۔ اللہ کے لیے جو جھکتا ہے اللہ خالق المالک اس عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ عزت اور ذلت کا مالک کون ہے؟ اگر میں چاہوں کہ آپ کے دل کے اندر میری محبت ڈال دی جائے تو میں یہ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ چاہے آپ کے دلوں کے اندر میری محبت ڈالنا تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو اللہ ذلت کا، عزت کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے بھائی کے پاس جائیں، جا کر معافی مانگیں، تو اس کے اندر کوئی، ہماری عزت کے اندر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق المالک اس کے ذریعے ہماری عزت کو بلند کر دے گا۔ معاشرے کے اندر کس کی عزت ہوتی ہے؟ یار اس کے بھائی نے اس پر ظلم زیادتی کی، لیکن اس کے باوجود اس نے معاف کر دیا، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، تو اللہ خالق المالک تو یار بڑا قدردان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں چاہیے اگر ہم بہنوں سے ناراض ہیں تو ان سے جا کر معافی مانگ لیں۔ کوئی بھی ہمارا رشتہ دار اگر ناراض ہے، اگر ہمسایہ ناراض ہے، تو اس کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہم پر لازم ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا طبخت مرقۃ فاکثر ما، فرمایا اپنے پڑوسی کا خیال کرنا ہے. کیسے خیال کرنا ہے؟ فرمایا جب تو شوربے والا سالن بنائے اذا طبخت مرقۃ فاکثر ما، اس کے اندر پانی زیادہ کر دے، تحت جیرانہ کا، تاکہ تو اپنے ہمسایوں کا خیال رکھ سکے. کیا بات، کیا بات. اسلام نے اس قدر حقوق کا خیال رکھا ہمسایوں کا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. زنا تو ویسے بہت بڑا گناہ ہے، لیکن سب سے جو بڑا گناہ ہے وہ کیا ہے؟ بندہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرے. ہم نے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہے یا بڑے ہم سے خوش ہے. اگر تو خوش ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر تنگ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس وجہ سے وہ ناراض ہوتے ہیں وہ وجہ ہم ختم کر دیں. تو میری ریکویسٹ ہے، اگر میں اپنے سر کی ٹوپی آپ کے قدموں کے اندر رکھ دوں تو اللہ کی قسم میری عزت کے اندر کوئی رف آنے والا نہیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں یہ فقیر اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے تو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را جو آپ سے روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا لیجیے. اگر آپ منا لیں گے تو اللہ خالق الملک آپ سے راضی ہو جائے گا. رزق کے اندر بھی برکت آ جائے گی، عمر کے اندر بھی برکت آ جائے گی، دل کو بھی تسکین پہنچے گی. اللہ خالق الملک عزتوں سے بھی نواز دیں گے. اللہ خالق الملک سے دعا ہے اللہ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، وآخر الحمدللہ.